وزیراعظم شہباز شریف کی آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی شدید مذمت. کہا 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی. ہم پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کچل دیں گے. آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا مہم. وزیر اعظم شہباز شریف سامنے آ گئے. وزیر اعظم نے سوشل میڈیا مہم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمی چیف اور فوج کے خلاف شرانگیز مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. 9 مئی حملوں کی بھی ایسے ہی منصوبہ بندی کی گئی تھی. عوام کے ساتھ مل کر ایسی ہر سازش کچل دیں گے. وزیر اعظم نے کہا سازشی ذہن اور عناصر ملک میں سیاسی و معاشی استحکام کے خلاف سرگرم عمل ہیں. شہداء کے خلاف غلیظ سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کی نئی مہم ایک ہی منصوبے کی کڑی ہے. وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف اندرونی اور بیرون ملک قانونی اقدامات کی ہدایت بھی کر دی. وزیر اعظم نے کہا فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف سوشل میڈیا مہم آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتی. مایوس عناصر کو بوکھلاہٹ اور مایوسی میں ملک میں نیا بحران پیدا نہیں کرنے دیں گے. قوم اس سازش کو بھی 9 مئی سازش کی طرز پر ناکام بنائے گی. قوم اپنی فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کھڑی. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون PDM کا حصہ ہے. دبئی میں ملاقات کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا. اتنا بڑا قدم اٹھانے پر ہم سے مشاورت کیوں نہیں ہوئی. وزیر اعظم نے واضح کر دیا مدت پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے. انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے. لاہور میں سینئر صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات کے دوران JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کرنے پر حکومت چھوڑ دیں گے. اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہوگا. اس حوالے سے مشکلات کا بھی سامنا ہے. تاہم دوست ممالک اور IMF سے مدد کے بعد ملکی قرضوں کا بوجھ بھی اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے چیئرمین PTI پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قوم سے امید ہے کہ دوبارہ ملک کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالیں گے. ملک کو تباہی سے ہمکنار کرنے والوں سے نجات کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے. 9 مئی سے پہلے PTI کے لانگ مارچ میں عوام نہیں نکلی. چیئرمین PTI CPEC اور سرمایہ کاری روکتا تھا. اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے. جو دنیا ہمارے دین کی توہین کرتی ہے وہی دنیا چیئرمین PTI کے حق میں بات کر رہی. ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون PDM کا حصہ ہے. دبئی میں ملاقات کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا. اتنا بڑا قدم اٹھانے پر ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. یہ سوال میرے ذہن میں ہے. JUI اپوزیشن کو لے کر چلی ہے. جب ہم نے یہ کہا کہ اسمبلی جعلی ہے تو ہمیں حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا. چیئرمین PTI کو راہ اور موساد کی سپورٹ حاصل تھی اور آج بھی حاصل ہے. اس صوبے میں PTI ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں دبوچ کر رکھ دیں گے. انہوں نے عالمی سیاست کے حوالے سے کہا کہ ہمیں بین الاقوامی دباؤ سے نکلنا ہوگا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چیئرمین PTI ملک اور ریاست کے خلاف مہم جوئی کر رہے ہیں. 9 مئی والا ایجنڈا بیرون ملک بیٹھی کٹ پتلیوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. اپنے بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چیئرمین PTI کے ملک اور ریاست کے خلاف مہم وہی پرانی ہے. چہرے بدل گئے لیکن ایجنڈا ایک ہی ہے. سیاسی شدت پسندی کا واقعہ ہوا تو چیئرمین PTI ذمہ دار ہوں گے. وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ کرپشن کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں. اس لیے چیئرمین PTI کو ایک اور سازش درکار ہے. ملک میں سیاسی انتہا پسندی کے ذمہ دار فارن ایجنٹ ہے جس نے اپنی پراکسیز کے ذریعے 9 مئی کرایا. فارن ایجنٹ نے سرکاری اور حساس عمارتوں پر حملے کرائے. شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرائی. MKM کے رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ 5% کے مینڈیٹ سے کوئی بھی کراچی کا مالک نہیں بن سکتا. پیپلز پارٹی کا میئر عوام کا نمائندہ نہیں. کچھ لوگ یہاں سندھو دیش کا خواب سجائے بیٹھے ہیں. اردو کے خلاف سازش کر کے ملک کو 2 لخت کر دیا گیا. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشہد. MKM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے شہدائے اردو کے مزار پر حاضری دی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے بولے کہ کچھ لوگ سندھو دیش کا خواب سجائے بیٹھے ہیں. اگر کوئی صوبے کو دھرتی ماں سمجھتا ہے اور صوبے کی تقسیم کو غداری کہتا ہے تو اس سے بڑا کوئی غدار نہیں. یہ دھرتی ماں نہیں ہے، دھرتی ماں پاکستان ہے. اور اگر وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے تو عوام کی ضرورت کے تحت آبادی کے اضافے کے ساتھ ان کا بھی بڑھایا جانا ضروری ہے اور حب الوطنی کا تقاضا ہے. جو کوئی بھی صوبوں کی تقسیم کو غداری کہتا ہے اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے. خالد مقبول صدیقی نے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. بولے 5% ٹرن آؤٹ پر میئر بننے والے خود کو شہر کا مالک نہیں سمجھیں. 15 سال سے اس شہر کے سارے وسائل
اور سارے اختیارات کسی بھی وجہ سے ایک جماعت کو دے دیے گئے ہیں. سوال جماعت اسلامی سے بنتا ہے, پی ٹی آئی سے بنتا ہے. آپ نے 100 یوسیوں کی ڈکیتی کے باوجود اس انتخابات کو انتخابات تسلیم کیسے کر لیا؟ خالد مقبول صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی سرکاری زبان ہونے کے باوجود اردو زبان کے خلاف سازشیں کی گئیں. پورے خطے میں اگر کوئی مکالمے کی زبان ہے تو وہ اردو زبان ہے. بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا. عجب راج سے 1,85,000 کیوسک پانی کا ریلا چھوڑا گیا. دریائے راوی سے منسلک اضلاع میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. دریائے چناب میں بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے. لاہور سے صورتحال بتا رہے ہیں مبین حیدر اپنی رپورٹ میں. بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بھارت نے اوج پراز سے 1,50,000 کیوسک پانی کا ریلا چھوڑا ہے. ترجمان پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ تقریباً 65,000 کیوسک ریلا 20 گھنٹے میں پہنچنے کا امکان ہے. راوی سے منسلک اضلاع کو ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. ریسکیو اور ریلیف آپریشن ٹیمیں مشینری کے ساتھ مکمل تیار رہیں. دوسری جانب ہیڈ قادرآباد کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب ہے, جہاں سے 80,000 کیوسک سے زائد پانی گزر رہا ہے. نزدیکی دیہاتوں کے رہائشیوں کو نقل مکانی یا فلڈ ریلیف کیمپ میں منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. چیف انجینئر محکمہ نہار کے مطابق دریائے چناب کے دونوں کناروں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. بھارت نے صبح 8:45 پر دریائے راوی میں پانی چھوڑا. ممکنہ سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. گزشتہ سال بھی بھارت نے 1,73,000 کیوسک پانی چھوڑا تھا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ فی الحال سیلاب کا خطرہ نہیں ہے. آئندہ 2 ماہ اہم ہیں. بھارت میں جو بارشیں ہونی ہیں اس کا اثر یہاں آنا ہے. دریائے راوی کے دورے پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دریا میں غیر ضروری رہائش گاہوں کو ختم کرنا ہوگا. صورتحال کے پیش نظر تمام ادارے تیار ہیں. ابھی کوئی ایسا سیلاب ہمارے پنجاب میں کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ نہیں آ رہا ہے. جو انڈیا نے پانی وہاں سے اپنا چھوڑا ہے وہ ایک روٹین کا پانی ہے. ابھی کیونکہ یہ 2 مہینے اگلے امپورٹنٹ ہیں, آگے بارشوں کا بھی پریڈکشن ہے کہ آگے مونسون ایکچوئل آنا ہے. ابھی اس کی بارشیں اور اس کے پہلے بھی بارشیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو انڈیا میں بارشیں ہو رہی ہیں اس کا امپیکٹ بھی یہاں پہ آنا ہے. ساری کی ساری دریا کے اندر آبادی بنائی ہوئی ہے لوگوں نے. اب جو ممکن ہوگا ہم انشاءاللہ اس کو کلیئر کرائیں گے. ڈینگی کے لیے بھی آلریڈی انتظامات شروع کر دی ہیں. سندھ میں نگران حکومت کے قیام کے سلسلے میں سیاسی جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں. تحریک انصاف کے حلیم عادل شیخ کی جگہ اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے. تفصیل کے لیے رپورٹ. سندھ میں نگراں حکومت کا قیام, سیاسی جماعتیں متحرک ہو گئیں. طویل عرصے سے منظر عام سے غائب تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. پارلیمانی جماعتوں نے مشاورت مکمل کر لی. متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے علی خورشیدی, رائنا انصار شارٹ لسٹ کر لیے گئے. جے ڈی اے سے مشاورت کے بعد اپوزیشن لیڈر کے لیے متفقہ امیدوار کے لیے درخواست سندھ اسمبلی میں جمع کرائی جائے گی. ذرائع کے مطابق سندھ اسمبلی کا اجلاس جولائی کے دوسرے عشرے میں بلائے جانے کا امکان ہے. سندھ اسمبلی کی آئینی مدت 13 اگست کو مکمل ہو رہی ہے. سندھ اسمبلی چند روز قبل تحلیل کرنے کی تجویز ہے. نئے اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے بعد سندھ میں نگراں حکومت کے لیے باضابطہ مشاورت کا آغاز کیا جائے گا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ منفی اور نفرتوں کی سیاست بہت ہو چکی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ پوری قوم جڑی رہے. وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کے بادشاہ جو سمجھے جاتے ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کا اور یونٹی کا پیغام دیا. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب کراچی کے بلدیاتی الیکشن ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کا کراچی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مفاہمت کا پیغام دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ پوری قوم جڑی رہے یونٹی کے ساتھ. یہ جو لوگ بیچ میں آئے جنہوں نے ڈیوائیڈ کیا, جنہوں نے کوشش کی کہ ہم سب آپس میں لڑیں, ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ جی سوشل میڈیا پہ آپ کو جو ہے وہ بدتمیزی کا طوفان پیدا کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ جی آپ کو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کرنی ہے. اداروں کو نشانہ بنانا ہے, مخالفوں کو نشانہ بنانا ہے, گالم گلوچ پیدا کرنی ہے, جھوٹے پروپیگنڈا کرنے ہیں. ہم نے لوگوں کو اس طرف نہیں لے کے جانا. اس ملک کا جو بھی قیمتی وقت تھا وہ ہم نے سازشوں میں گزارا یا آپسی لڑائیوں میں گزارا. آگے بڑھتے ہیں. یونان کشتی حادثے کی بات کر لیتے ہیں جس میں زندہ بچ جانے والے عثمان صدیق ہوشربہ انکشافات. دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں عثمان صدیق نے کہا کہ کشتی حادثہ رات 12 بجے کے قریب پیش آیا, جبکہ نیوی کے جہاز لوگوں کو دور سے ہی ڈوبنے کا منظر دیکھتا رہا. انہوں نے کہا کہ کشتی کے نچلے حصے میں 200 پاکستانی سوار تھے جو اسی وقت ڈوب گئے تھے.
एक नेवी शिप आया, उसने सर हमारे आगे शिप के आगे ना सर रस्सी डाल के ना सर उसको खींचा है, और सर हमारा शिप था बंद, तो सर उसने जो ही खींचा, उसने खींचने के बाद सर शिप का बैलेंस आउट हो गया। 1 या 2 मिनट लगा सर हमारा शिप डूब गया। 200 बंदा सर तहखाने के अंदर मौजूद था पाकिस्तानी, वो जो सर अंदर ही मार गया। जिसने रस्सा डाल के सर खींचा था हमारा शिप जो सर उल्टाया था, वो सर 1.5-2 किलोमीटर दूर जाकर सर लाइटें मार के सिर्फ हमें देखता रहा। टोटल 750 बंदा था पूरे शिप में, लेकिन 350 सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी थे। लेकिन सर जिस टाइम शिप डूबा है सर सिर्फ 12 लड़के हम बचे हैं, उसके अलावा सर और कोई पाकिस्तानी नहीं बचा। अलाइड स्कूल की जानिब से मरी में मुनक़िद की जाने वाली किड्स एक्सपो 2023 की 2 रोज़ा तकरीबात ख़त्म हो गई हैं। तकरीब का मकसद तलबा को खेल के साथ साथ ज़हनी इस्तेदाद बढ़ाने का मौका फराहम करना था। तफसील के लिए रिपोर्ट। एलाइड स्कूल की जानिब से किड्स एक्सपो 2023 की 2 रोज़ा रंगारंग तकरीबात का इख्तिताम हो गया। तकरीब का इनकाद डॉक्टर शाहिद महमूद की सरबराही में मरी आर्ट्स काउंसिल में किया गया। किड्स एक्सपो में मुल्क भर से एलाइड स्कूल्स के रीजनल मैनेजर ने अपनी फैमिली समेत शिरकत की। इवेंट में शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। तकरीब में मुख्तलिफ कंपनीज के स्टॉल्स लगाए गए जो तलबा की तवज्जो का मरकज रहे। बच्चे और बड़े पपेट और मैजिक शो से भी खूब महसूस हुए। बच्चों के साथ उनके वालिदैन के लिए भी दिलचस्प मुकाबलों का एहतमाम किया गया। तो बहुत मुझे मजा आया है, तो बहुत मजे की गेम्स हैं और मैंने रोबोट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट की है। मैंने रोबोटिक कार बनाई है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने एक ग्रामोफोन बनाया था, मुझे प्राइज भी मिला था। मैंने बहुत एंजॉय करी और मैंने बहुत सारी गेम्स भी खेली थी। मैंने कैट बनाई थी, मुझे उसको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। मैंने यहाँ पे खेला भी बहुत ज़्यादा और मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि एक्सपो के लिए मरी का इंतखाब किया गया ताकि मुल्क के तूलो अर्ज से आने वालों को एलाइड स्कूल के जदीद तालीमी निज़ाम से मुतारिफ कराया जा सके।